جب شوہر پورا دن کام کاج کر کے تھکا ہارا گھر آیا اور بیوی سے کہا مجھے پانی دو، اور خود چارپائی پر لیٹ گیا اور اسے نیند نے آغوش میں لے لیا۔ اتنے میں بیوی آ گئی پانی لے کر، تو اس نے شوہر کو سویا ہوا پایا اور پانی وہیں لے کر کھڑی رہ گئی۔ اور جب شوہر کی آنکھ کھلی تو شوہر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بیوی کو دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیا حال چال ہے میری پیاری یوٹیوب فیملی؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلیں دور کرے اور آپ کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ایک میری سبسکرائبر ہیں جو بہت پریشان رہتی ہیں اور کمنٹ میں لکھتی ہیں کہ وہ شدید آزمائش میں ہیں، وہ بے حد تکلیف میں ہیں۔ وہ بتاتی ہیں وہ ایک نہیں، ان پوری فیملی پریشانیوں میں گھیری ہوئی ہے۔ تو میں نے انہیں کمنٹ کا رپلائی دینے کے بجائے میں نے بہتر سمجھا کہ میں ویڈیو میں بتا دوں تاکہ اور لوگوں کو بھی حوصلہ ملے جو پریشان ہیں بے حد۔ دیکھیں، جو تکلیف ہوتی ہے وہ انسان پر آزمائش کے طور پر ہوتی ہے، اور تکلیف سے بھی انسان کے گناہ دھلتے ہیں اور اللہ پاک ان کو مزید نعمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک، جسے کہتے ہیں نا دل کو ٹچ کرنے والا نہیں، میں دل کو جھنجھوڑ دینے والا ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں، جو صرف ٹچ نہ کرے بلکہ جو آپ کے دل کے اندر تک جا لگے۔ دیکھیں، ہم رونا روتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا سی تکلیف پر ہار جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جو تکلیف ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے بھی ہمیں، ایک مومن کے لیے وہ تکلیف بھی انعام سے کم نہیں ہوتی۔ اچھا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جمعے کے دن جو مسجد میں خطبہ ہوتا ہے نا، وہ سنا کریں، جس گھر تک آواز پہنچتی ہے وہ بڑا خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ۔ تو میرے گھر کے قریب ہی مسجد ہے، اور ماشاءاللہ جو نیا گھر بننے والا ہے وہ تو اور بھی قریب ہے۔ تو جب بھی خطبہ چلتا ہے تو میں اپنے کام چھوڑ کر کرسی لگا کر بیٹھ جاتی ہوں۔ تو ایک بہت ہی خوبصورت بیان میں نے سنا۔ دیکھیں کیسے بڑے دل کے لوگ بھی یہاں پر رہ کر گئے ہیں، جنہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہے۔ ان کا اللہ پر اتنا گہرا یقین تھا۔ مولوی صاحب نے ایک ایسا واقعہ سنایا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بتاتے ہیں ایک نیک آدمی تھا، محنت مشقت کر کے گھر آتا، بیوی سے کہتا پانی دو، اور چونکہ تھکا ہارا تھا تو خود چارپائی پر لیٹ گیا، اور وہ بیوی بھی نہایت نیک اور فرما بردار تھی۔ جب تک وہ پانی لاتی شوہر کو نیند آ گئی۔ وہ بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکرائی، لیکن وہ بیوی پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے اسی وقت تک کھڑی رہی جب تک ان کا شوہر جاگا نہیں۔ شوہر نے جب آنکھ کھولی، کہا تم مجھے جگا دیتی، پانی رکھ دیتی۔ اس پر بیوی مسکرا کر بولی اللہ کا حکم ہے شوہر کی اطاعت کرنا، اور نیند سے جگانا بھی بہتر نہیں، اور آپ تھکے ہوئے تھے اس لیے آپ کو جگانا گوارا نہ ہوا۔ شوہر کا دل بہت خوش ہوا اور بیٹھ گئے اور کہنے لگے آج تم نے بڑا دل خوش کر دیا ہے، میں بہت خوش ہوں کہ تم جیسی نیک بیوی مجھے اللہ پاک نے دی ہے۔ تو آج جو مانگنا ہے مانگ لو، میں ضرور پورا کروں گا، میرا دل آج بہت خوش ہوا ہے۔ اس پر بیوی نے کچھ دیر خاموشی اختیار کر لی، پھر دھیرے سے بولی مجھے طلاق چاہیے۔ شوہر سن رہ گیا، بولا یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ وہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا ہم تو خوش تھے، سکون سے جی رہے تھے۔ اس پر بیوی نے کہا آپ کا وعدہ ہے، آپ پورا کیجئے۔ شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے، پہلے ایک عالم دین کے پاس چلتے ہیں، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، تو پھر ضرور میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ دن جیسے تیسے کر کے گزرا، شام کو دونوں نکلے پیدل۔ کچھ فاصلہ تھا، شوہر بڑا پریشان تھا، راستے میں اس کا دھیان بھٹک گیا اور اس کا پاؤں ایک پتھر میں لگ گیا، اور وہ راستے میں ایک پتھر سے شوہر گر گیا، پاؤں سے خون نکلنے لگا۔ اس پر بیوی بڑی پریشان ہو گئی، اس نے جلدی سے دوپٹے سے اپنے شوہر کا خون روکا اور شوہر کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور رونے لگی۔ اتنے میں لوگ بھی آ گئے اور لوگوں نے کہا اس کو گھر لے کر چلتے ہیں۔ تو وہاں شوہر نے کہا نہیں، ہم گھر نہیں جائیں گے، ہم جس سفر پر نکلے ہیں ہم وہیں پر جائیں گے، ہم نے اس بزرگ کے پاس جانا ہے، اس عالم دین کے پاس جانا ہے جہاں ہمیں جانا تھا۔ اس پر بیوی نے کہا نہیں، اب ہم گھر ہی جائیں گے، کیونکہ میں نے اپنا فیصلہ اب بدل لیا ہے۔ بیوی نے کہا میری دعا قبول ہو گئی ہے، اور اللہ پاک نے میرے سوالوں کا مجھے جواب دے دیا ہے۔ اس پر شوہر نے پوچھا وہ بھلا کیوں، وہ کیسے؟
اس پر بیوی رونے لگی اور بولی میں سمجھتی تھی کہ میرے شوہر سے اللہ ناراض ہے کیونکہ انہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی تھی جبکہ میں بہت بار بیمار ہوئی تھی، تو آج مجھے جواب مل گیا ہے۔ جسے تکلیف آتی ہے اللہ پاک اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں اور ان سے راضی رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ شدید آزمائش میں ہیں تو گھبرائے نہیں، شاید اللہ پاک آپ سے راضی ہے، شاید وہ آپ کے گناہ مٹا کر آپ کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ جو آزمائش میں صبر کرتا ہے ان کے لیے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ بھی کسی مصیبت سے گزر رہے ہیں تو یہ ویڈیو دل سے دیکھیے اور کمنٹ میں لکھیے یا اللہ مجھے صبر اور رضا عطا فرما، اور ان سب آزمائشوں سے کامیاب ہونے کی دعا ہم سب ایک دوسرے کے لیے کریں۔ دیکھیں آپ تاریخ پر غور کریں، اللہ کے جو بھی بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے جو بھی ولی، اللہ کے جو بھی پیغمبر گزرے ہیں، ان سب پر آزمائشیں آئی ہیں، ان سب نے سختی میں زندگی گزاری ہے، لیکن انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرتے تھے، کیونکہ آزمائش کوئی سزا نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں، یہ ایک خاص نشانی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو خاص سمجھتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ بہت سے اولیاء اکرام کے، انبیاء کے ایسے واقعات آپ دیکھیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج میں آپ کو ایک سچا اور واقعہ سنانا چاہتی ہوں، جو ایک صرف کہانی نہیں بلکہ ایمان، صبر اور شکر کا سب سے عظیم سبق ہے۔ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک بہت نیک، دولت مند اور شکر گزار نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر نعمت دی تھی، صحت، اولاد، مال، عزت، سب کچھ، لیکن اللہ اپنے پیارے بندوں کو کبھی کبھی آزماتا ہے تاکہ ان کا صبر اور ایمان سب کے سامنے روشن ہو جائے۔ پھر ایسی آزمائش آئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی پوری دولت چلی گئی، ان کے کھیت برباد ہو گئے، ان کی اولاد ایک کے بعد ایک دنیا سے چلی گئی، اور آخر میں ان کے جسم پر ایسی سخت بیماری آئی کہ سارا بدن زخموں سے بھر گیا، پھر بھی ان کے لبوں پر صرف الحمدللہ تھا۔ لوگ ان سے دور بھاگنے لگے، ان کا گاؤں انہیں چھوڑ گیا، انہیں ایک کونے میں اکیلا چھوڑ دیا گیا، مگر وہ کبھی شکوہ نہیں کرتے۔ دن رات ان کی زبان پر صرف اللہ کا ذکر ہوتا، اور ان کی وفادار بیوی ان کے ساتھ رہتی، وہ ان کے زخم صاف کرتی، ان کے لیے کھانا لاتی اور ان کے لیے رو رو کر دعا کرتی۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام اتنے صبر والے تھے کہ انہوں نے اللہ سے کبھی درد دور کرنے کی دعا بھی نہیں مانگی، بلکہ وہ صرف اتنا کہتے، یا اللہ تو جو چاہے تو صبر اور شکر دونوں میرے نصیب کر دے۔ لیکن جب ان کے زخم زبان تک پہنچ گئے اور وہ اپنے رب کا ذکر بھی نہ کر سکے، تب ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ تو ان سے اپنی بیوی نے پوچھا کہ آپ کیوں رونے لگے؟ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ پورے جسم پر تھا مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن آج زبان تک آ گیا ہے اور مجھے خوف ہے کہ میں ذکر سے بھی محروم نہ ہو جاؤں، تو میں درد سے نہیں، ذکر سے محرومی کے غم سے رونے لگا ہوں۔ اور بس اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے عزیز نبی کی دعا قبول کر لی۔ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اور ہم نے ان کی دعا قبول کی، ان سے تکلیف دور کر دی اور ان کو ان کا گھرانہ اور ان کے جیسے اور بھی دیے اپنی رحمت کے طور پر۔ اللہ پاک نے حکم دیا اپنے پاؤں زمین پر مارو، وہاں سے پانی نکلے گا، اور جب حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ پانی سے غسل کیا تو ان کے سارے زخم مٹا دیے گئے، ان کی صحت واپس آئی، ان کو نئی اولاد دی گئی، ان کا مال اور عزت 2 گنا کر دی گئی۔ تو یہ تھا وہ مقام جہاں صبر نے شکایت پر فتح پائی اور شکر نے آزمائش کو نعمت بنا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دکھایا کہ جب بندہ درد میں بھی الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ اسے وہی عزت دیتا ہے جو کسی دنیا کے راجا کے پاس نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے سننے والوں، میری پیاری بہنوں، بھائیوں، اگر آج آپ پر مصیبت ہے تو سمجھ لو کہ آپ بھی اللہ کی خاص اور خاص بندے ہیں، کیونکہ آزمائش درد نہیں، اللہ کا پیار ہے۔ صبر کریں، شکر کریں اور یقین رکھیں وہ رب جو ایوب علیہ السلام کے زخم مٹا سکتا ہے وہ تمہارا درد بھی ضرور مٹا دے گا، بس وقت اس کا ہے اور یقین تمہارا۔ اگر آپ بھی کسی سخت وقت سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں اللہ نے آپ کو چنا ہے، چھوڑا نہیں ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں لکھیے
یا صبور، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔ انشاءاللہ آپ کی راہیں روشن ہو جائیں گی۔ اگر آپ بھی کسی سخت وقت سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں اللہ نے آپ کو چنا ہے، چھوڑا نہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔